آج کا کوشچن یہ ہے کہ ہاؤ ٹو بیکم اے سکسیزفل لائر. آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ کہا تھا نا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ہر وکیل ہی کامیاب وکیل بننا چاہتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کو آج بھی اگر دیکھیں گے اپنے شہر میں، بہت بڑا شہر ہے، 12-14 کروڑ کی آبادی کے صوبے کا صدر مقام ہے لاہور. اس میں آپ کو 5-7-10 ہی وکیل نظر آئیں گے جو بہت مشہور ہیں. اچھے وکیل کی جگہ ہمیشہ خالی رہتی ہے. صحیح. اور جو بھی محنت کرتا ہے وہ اچھا وکیل بنتا ہے. تو کامیاب وکیل 30 سال پہلے بھی کامیاب وکیل کی، 50 سال پہلے بھی کامیاب وکیل کی سپیس خالی تھی اور آج بھی خالی ہے. آپ کو جو بھی کیس ملے، آپ نے اس کیس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر اس کا ایک خلاصہ تیار کریں. صحیح. وہ خلاصہ آپ کے پاس نوٹ بک میں لکھا ہونا چاہیے کہ اس کیس میں یہ پہلو ہے. پھر اس کیس سے جو ریلیونٹ لا ہے، وہ لا جو ہے نا، وہ آپ دیکھیں گے جس کے اوپر کون سا لا اپلائی ہو رہا ہے. وہ متعلقہ قانون جو ہے وہ بھی آپ نے اچھی طرح اسے پڑھنا ہے اور اس کے نوٹس لے کر اسی نوٹ بک میں لکھ لینا جس پہ آپ نے وہ کیس کے جو ہے سمری لکھی ہوئی ہے. اس کے بعد اس جو کیس آپ کے پاس آیا، اس کیس کے متعلقہ جو اعلیٰ عدلیہ کے فیصلہ جات ہیں 5-6 مشہور ان کا آپ نے مطالعہ کرنا ہے. ٹھیک. وہ آپ کے پاس دیکھیں، ایک تو جو کیس آپ کرنے جا رہے ہیں، آپ کے پاس جو بھی کیس آیا ہے اس کی آپ نے سمری بنا لی، نوٹ بک پہ لکھ لیا. پھر اس سے متعلقہ جو قانون ہے، 1 قانون ہے، 2 قانون لگتے ہیں، 3 لگتے ہیں، ان کا آپ نے مطالعہ کیا اور اس میں سے نوٹس بنا کر نوٹ بک میں لکھ لیے. اس کے بعد آپ نے اس کیس سے ریلیونٹ جو ایپیکس کورٹس کے اعلیٰ عدلیہ کے فیصلہ جات ہیں، 5-6 مشہور اور زبردست جو لگتے ہوں، اس کے لیے آج کل سب کچھ نیٹ پر مل جاتا ہے. آپ نیٹ پہ سرچ کریں، لا سائٹس بنی ہوئی ہیں، وہاں سے بھی کیس لا مل جائیں گے. سینئرز کی ہیلپ لیں، ان 5-6 کیسز میں سے دیکھیں آپ کا کیس کہاں فٹ ہو رہا ہے اور کہاں کہاں آپ کے کلائنٹ کو مدد مل سکتی ہے. وہ چیزیں بھی آپ نوٹ کر کے نوٹ بک پہ لکھیں. اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس جو کیس آیا ہے نا، اگر تو آپ اس میں مدعی کی طرف سے ہیں تو اس کا دعویٰ تیار کریں. اگر آپ کے پاس مدعی کی بجائے مدعا علیہ کی طرف سے ہیں تو پھر اس کا جو ہے آپ نے ریٹن سٹیٹمنٹ تیار کرنی ہے. یہ جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں، پھر جب آپ اس کا جواب تیار کریں، اگر آپ مدعا علیہ ہیں، مدعی نہیں ہیں، تو اس کا جواب آپ نے دینا ہے. جواب میں بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہر چیز کو کور کرنی ہے جو دعویٰ میں لکھی گئی ہے، اس کا جواب دینا ہے. اور اگر آپ نے دعویٰ کرنا ہے، تمام پہلو آپ نے کور کرنے ہیں جو آپ کے کلائنٹ کے لیے بینیفیشل ہے. اور سب سے بڑی چیز جو کہ مجھے سب سے پہلے آپ کو بتانی چاہیے تھی، وہ اب بتا رہا ہوں، کہ کیس آپ نے لینا ہے صرف اس کا جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. صحیح. کبھی جھوٹا کیس نہ لیں، پیسے کا لالچ کبھی نہ کریں، کیونکہ آپ اگر جھوٹا کیس لیں گے، جھوٹ کا ساتھ دیں گے اور ظلم کا ساتھ دیں گے تو اس کمائی میں کوئی برکت نہیں ہوگی، اور جو محنت ہوگی وہ بھی آپ کی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی. تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے. آپ جو بھی کیس ملتا جائے، آپ اس کیس کو اسی طرح تیار کریں اور اس کے لیے اپنے کلائنٹ کے لیے فائٹ کریں. ہر ڈیٹ پر جو بھی جج صاحب آرڈر کریں، اس کو آرڈر کو ضرور پڑھنا ہے جا کر فائل نکلوا کر، تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے ہر ڈیٹ پر کہ کاروائی جو پچھلی ہوئی تھی اس کا جج صاحب نے کون سا جو ہے وہ آرڈر کیا ہے. اور کوشش کریں ہر ڈیٹ پر خود پیش ہوں، اپنے کلرک کو پیش نہ کریں، خود جائیں، خود پیش ہوں. جب آپ خود پیش ہوتے ہیں تو جج صاحب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ وکیل صاحب جو ہیں یہ اپنے کیس کے لیے کتنے پرعزم ہیں، اور وہ پھر عدالت بھی جو ہے نا بڑی اٹینٹیو ہو جاتی ہے اور توجہ کے ساتھ کیس کو سنتی ہے اور جلد فیصلہ جو ہے اس کا ہوتا ہے. اور آخری بات،
ہر کیس کی نا ایک لمٹ بنائی ہوتی ہے جی اس کا اتنے عرصے میں فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک. تو اس کے لیے سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں. آپ اس حساب سے عدالت کو بتائیں کہ جناب یہ تو 6 ماہ میں فیصلہ ہونا ہے, تو میرے کیس میں تو اتنا ٹائم گزر گیا, تو آپ فیصلہ کیوں نہیں کر رہے. یہ جتنی بھی سٹیجز بنی ہیں, دعویٰ, جواب دعویٰ, اس کے بعد ایشو فریم ہونے ہیں, پھر ایویڈنس ہوتی ہے. یہ سول کیسز میں ایسا ہوتا ہے, اور جو کرمنل کیسز ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا سٹائل ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیکن اس میں بھی آپ جج صاحب کو بتا سکتے ہیں کہ اس کے لیے اتنا ٹائم درکار ہے. اور محنت اتنی کرنی ہے, نیک نیتی کے ساتھ محنت کرنی ہے, اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کلائنٹ سے پہلے آپ کورٹ میں پہنچے ہوں. یہ نہ ہو کہ کلائنٹ ہمیں بار بار فون کرے اور ہم کہیں جی ہم ابھی پہنچ رہے ہیں, 10 منٹ میں آ رہے ہیں, اشارے پہ کھڑا ہوں, فلاں عدالت میں ہوں. یہ جو نا جھوٹ بولنے والا جو طریقہ ہوتا ہے نا, اس سے کلائنٹ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور برکت بھی اٹھ جاتی ہے. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ جو باتیں میں نے اپنا نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں, اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہم ایک سکسیسفل وکیل بن سکتے ہیں, اور کلائنٹ کی کنسولنگ کریں, اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ کر کریں, تو انشاءاللہ تعالی کامیاب وکیل ہم بن سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.